ہوگا اپنا جو بھوکا ہوں ہوگا، اور دوسرا ہوں ہوگا جو دوسرا ہمسایہ ہوگا یا کوئی دوسرے علاقے کا ہوگا وہ بھی بھوکا ہوگا. آپ پہلے کس کو ہوں کھلاؤ گے؟ پہلے اپنے گھر والے کو. ہاں یہی تو بات ہے. کوئی ہاں. مسلمان ہوگا پہلے ہم اس کیا کو کیا زکوٰۃ دیں اگر گے. آپ کے ارد گرد سارے مسلمان زکوٰۃ لینے کے جوگے نہ ہوں تو کیا آپ کی زکوٰۃ نان مسلم کو جا سکتی ہے؟ جے ہند، سلام، نمستے میرے دوستوں. میں تحفہ ایکس مسلم نالج اور انفارمیشن بھری ڈیبیٹ میں آپ سبھی کا سواگت ہے. دوستوں، اسلام کے 5 پلرز ہے: نماز، روزہ، توحید یعنی کلمہ طیب، حج اور ساتھ میں زکوٰۃ. آج کی ڈیبیٹ میں مین فوکس ہے زکوٰۃ، کیونکہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ پوری انسانیت پر کتنا کھڑا اترتا ہے. جبکہ پوری انسانیت کی بات ہے تو آج کی ڈیبیٹ سبھی انسانوں کے لیے کافی اہم ہے. تو ویڈیو کو بیچ میں بالکل بھی اسکپ نہ کرے اور بنے رہیے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کے اینڈ تک. ضمیر صاحب ہمارے ساتھ جڑے. ضمیر لونے صاحب، آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. مومن لہجہ ہے تو سر بھائی آپ؟ اچھا لگ رہا ہے، لہجہ تو بھائی ہاں اچھا ہاں، لگ رہا مومن ہی ہے ہم. ہمیں بات کرنی ہے ایک ساحل صاحب کے ساتھ، جی. اور دوسرا ہے وہ سچ والا صاحب. ہوں ایڈم بھائی جو ہے وہ تھوڑا سا مذاق زیادہ کرتے اس کے ساتھ. جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ جواب نہ دے. اچھا ہے. پہلے ٹھیک ہے. مجھے کوئی مشکل نہیں اوکے، ایڈم کوئی مشکل نہیں. ہم میں چاہتے ہیں چپ کہ میں چپ. ہاں. اچھا ضمیر صاحب، یہ بتائیے آپ یعنی عربی سے یا اسلام سے کتنے واقف ہیں آپ؟ اچھا ہاں، خاصا علم رکھتے ہیں یا مڈل لیول نہیں کا نہیں، علم رکھتے ہیں؟ زیادہ میں جانتا نہیں ہوں. تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات کرنی ہے تحقیق کے حساب سے. جو اچھا لگتا ہے، جو مجھے لگتا ہے یہ صحیح ہے تو وہ مانتا ہوں میں. ارے یار، آپ یہ کی تو بات، اہل چوائس نکلے. نہیں بات سنیے پہلے. ہوں جو بات صحیح ہوگی، آپ کی بات صحیح ہوگی تو اس کا آنسر تو ڈھونڈنا پڑتا ہے. آپ کے اشکالات جو ہے وہ ہمیں ہوں کیسے دور ہوں گے؟ اشکالات جو ہوتے ہیں ہاں. وہ کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے. جب آپ کو ہوا ہے تو تبھی آپ باہر نکلے ہو. اچھا یہ جو اچھا، آیت میرا سوال، سچوالا جی نے پیش کی، میں سنیے نا ضمیر ہاں صاحب. میں نے وہ یہ جو سنا ہی نہیں. آیت سنا ہی نہیں؟ آپ تو تھے نا ہاں بیک سٹیج میں. نہیں وہ جب اس نے ختم کیا تبھی تو میں آیا ہوں وہاں پہ. اچھا آج ہاں کا ٹاپک یہ ہے. ضمیر صاحب سنیے، آج کا ٹاپک یہ ہے. نہیں، میرا سوال سنیے، ایک بات سنیے. میرے 2 سوالات ہیں، ان کے جواب دیجیے بس. اسلام پہ آپ کا سوال ہونا چاہیے، اسلام سے ہٹ ہاں، کے نہیں ہونا چاہیے. اسلام پہ ہی ہے. جی بتائیے. میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ جو یہ قرآن پہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، ہوں انسان کو مرنا ہی ہے. جو بھی دنیا میں آیا اس کو مرنا ہے، وہ ملحد ہوں ہو یا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. ہوں اگر یہ اللہ کا کلام نکلا تو ہوں تب آپ کی کیا رائے ہوگی؟ اور اگر نہ بھائی نکلا ہم تو یہ اسلام پر سوال کرنے کے لیے کہا تھا آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد آپ اس سے لیکن ہٹ کے جا سکتے ہو. نہیں، لیکن ساحل بھائی دیکھیں، پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس ریورس گیئر نہیں ہے. ہاں اگر آپ مر گئے ہیں اور آپ اوپر پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہ ریورس گیئر تو ہے ہی نہیں. تو بیسیکلی ثابت اس جگہ پہ کرنا ہے ہمیں پہلے، تاکہ ہم اس ایگزیکٹلی کو وہی اپنا تو. سکے، رادر دین کے وہاں پہ مرنے کے بعد کس نے دیکھا بھائی؟ زندگی میں ثابت اب کرنا ہے. وہاں پہ جہنم میں بھی ڈالا جائے تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا. تو آپ کا یہ ایگزیکٹلی. فریضہ ہے کہ ہم کو جہنم میں جانے سے بچائے اور ثابت کرے کہ اللہ کا کلام ہے، آپ کا اسلام سچا ہے، آپ کا اسلام اچھا ہے. ضمیر صاحب آپ سمجھ رہے بات؟ ہاں میں سن رہا ہوں. ہاں تو بتائیے کہ اسلام جو ہے، اسلام نے انسانیت کو کیا دیا؟ اسلام نے انسانیت کو انسانیت سکھا دی. اللہ کی عبادت کیا؟ کیسے کرنی ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے وہ سکھا دیا. وہ جس نے آپ کو پیدا کیا اس کے آپ کے کتنے احسانات ہیں، آپ اس کا شکر ادا کیسے کر سکتے ہو. اور جو انسانیت غریب کے ہو، لیے کیا دیا؟ انسانیت کے لیے دیکھ لو، پہلے ہی ہمارے پاس زکوٰۃ ہوتا ہے، وہ اس میں ہم غریبوں زکوٰۃ تو کو مدد کر سکتے. غیر مسلم کو نہیں دے سکتے نا آپ زکوٰۃ. انسانیت کہاں ہے اس میں؟
تو آپ پہلے ہی غیر مسلم کو کیوں لاتے ہو؟ پہلے تو اگر مسلم ہوگا، مسلم بھائی ہوگا تو پہلے مسلم کو دیں گے. مطلب وہی بہت اچھا پوائنٹ کہ اسلام انسانیت کو دو حصوں میں بانٹتا ہے. دیکھیے آپ کی بھی سوچ وہی نکلی کہ اگر مسلمان ہے تو ہم غیر مسلم کو کیوں دیں گے. یہ سوچ آپ کے اندر لے کے آتا ہے. ایک بات سنیے، اسی لیے میرا سوال تھا کہ انسانیت کو کیا دیا. اب آپ کا یہ بات سنیں نا, میں پہلے بات تو کمپلیٹ کر لوں. میں آپ کو بولنے کا موقع دیا نا, میں میری بات تو سن لیجئے. آپ گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف مسلمان ہی انسان ہے, غیر مسلم تو انسان ہے ہی نہیں, کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے شر البریہ, دی ورسٹ آف کریچر, جانوروں سے ہر کسی سے بدتر کہہ رہا ہے اللہ. کس لیے بدتر کہہ رہا ہے؟ کس لیے کہہ رہا ہے بتائیے. نہیں, آپ ہی نے بتا دیا بدتر کہہ رہا ہے. میں بتا رہا ہوں کس لیے بدتر بتا رہا ہے. وہ میں نے کہا نا کہ دو حصوں میں بانٹتا ہے. ہاں, جو اس کو مانے, جو اس کو مانے وہ مسلمان, جو اس کو نہ مانے وہ بدترین مخلوق. جی ساحل بھائی, آپ کے گھر میں کوئی بندہ ہوگا اپنا جو بھوکا ہوگا, اور دوسرا ہوگا جو دوسرا ہمسایہ ہوگا یا کوئی دوسرے علاقے کا ہوگا, وہ بھی بھوکا ہوگا. آپ پہلے کس کو کھلاؤ گے؟ پہلے اپنے گھر والے کو. ہاں یہی تو بات ہے. کوئی مسلمان ہوگا پہلے ہم اس کو زکات دیں گے. اگر آپ کے ارد گرد سارے مسلمان زکات لینے کے جوگے نہ ہوں تو کیا آپ کی زکات نان مسلم کو جا سکتی ہے؟ ایک ریفرنس دے دیں, صرف, زیادہ نہیں مانگوں گا. وہ تو اس وقت ہم دے سکتے, کیوں نہیں دے سکتے؟ میں نے کہا ایک ریفرنس دے دیں بس. ریفرنس ایک ریفرنس, زیادہ نہیں مانگوں گا. زکات کے 8 مد ہے. 8 مد میں وہ تقسیم کیا جا سکتا ہے جو اس کے بغیر. دے دیں, صرف ایک ریفرنس دے دیں کہ نان مسلم کو زکات جائز ہے, پلیز ایک. اچھا, کیا مسلمان خالی زکات ہی ادا کرتے ہیں؟ کیا صدقات نہیں دیتے؟ پہلے زکات کے بارے میں بتایا آپ. صدقات نہیں دیتے؟ نہیں, پہلے زکات کے بارے میں بتائے نا بھائی. نہیں, صدقات تو دے سکتے ہیں. یار پہلے یہ بولیے زکات نہیں دے سکتے, پہلے یہ کمپلیٹ تو کریے آپ. نہیں, زکات بھی دے سکتے ہیں. تو اس کا ریفرنس مانگ رہے تو دو نا یار. علماء تو بولتے ہیں دے سکتے ہیں. سر ارے یار سر ایک ریفرنس دے دیں, صرف ایک. چلو یہ بات میں دیکھ لوں گا, بعد میں بتا دوں گا اس بات کے بارے میں. میں بتاتا ہوں کس غیر مسلم کو دے سکتے ہیں آپ. اس غیر مسلم کو دے سکتے ہیں جو یعنی جیل ویل میں بند ہے. سچ والا جی, اگر میں مسٹیک کروں تو بتا دینا. سنیے, نہیں چھڑانے کے لیے نہیں, پوری بات سنیں. اگر وہ اسلام کیا کہتے ہیں معلوم ہے, اس کے لیے ایک لفظ آیا ہے مؤلفت قلوبہم, یعنی ان کو اٹریکٹ کر کے ان کا دل جو ہے ادھر پلٹانے کے لیے, کہ جو ہے کافروں کا دل اسلام کی طرف لانے کے لیے, یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو رشوت دے کر ان کو اسلام کی طرف لانا ہے, رشوت دے کر. یہ بات ہے, تعلیف قلوب کہتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے کے لیے, دل لبھانے کے لیے. جی یہ بات ہے. اس کے علاوہ نہیں. چلو اس کے بارے میں ریفرنس لاؤں گا, وہ اس کے بعد اس کے بارے میں دوسری بات میری. ابھی زکات ابھی ختم نہیں ہوا بھائی, ایک سیکنڈ رکے. ایک جگہ ہے جہاں پہ مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا, اور وہاں پہ آپ کے پاس, کون سی جگہ؟ کچھ لوگ, ایجپٹ, ٹھیک ہے, ہاں, وہاں پہ آپ کے پاس کچھ لوگ ہیں جن کو آپ نے دھمی بنایا ہوا اپنا. اچھا, ان سے آپ سالانہ جزیہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, ایک علاقہ ہے جو کہ ممبئی کے سلمز کی طرح کا علاقہ ہے. ممبئی کے سلمز دیکھیں آپ نے؟ نہیں, میں نہیں گیا وہاں پہ. آپ کس علاقے سے ہیں؟ انڈیا سے نہیں ہیں؟ ہاں, انڈیا سے, جموں کشمیر سے ہوں میں. ممبئی کے سلمز کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ دنیا کے سب سے بڑے سلمز جو ہیں وہ ممبئی میں ہیں, سنا ہے آپ نے؟ اچھا, ہاں سنا ہے. اس سلمز میں ایک گلی ہے چھوٹی سی 3 فٹ کی, جس میں ایک بندہ بڑی مشکل سے گزرتا ہے, اور اگر سامنے سے بندہ آ جائے نا تو ٹیڑھا ہو کے گزرنا پڑتا. اچھا, اس گلی میں ایک گھر ہے مسلمان کا, اور اس کے ساتھ ہی ایک گھر ہے نان مسلم کا, اور نان مسلم دھمی ہے. اس نے
سال کے اینڈ میں نان مسلم نے آپ کو جزیہ دینا ہے 1 دینار، جبکہ جو اس کے ساتھ والا گھر ہے جو کہ مسلمان کا ہے اس کو سال کے اینڈ میں زکوٰۃ سے پیسے ملیں گے مسلمانوں کے. اللہ اچھا اکبر لگ رہا ہے؟ کافروں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کون آیا ڈنگر؟ کس کو ایڈ کر لیا ہے؟ کافر ایڈم سکر. کون سا ڈنگر کون ہے؟ آ گیا؟ بھوت ہے یار. ارباز خان. میں یہ 2 نمبر ہے. یس ایڈم کنٹینیو کرو. جی مسٹر ضمیر لون صاحب. ہاں ہاں جی سر. ہاں سر. کیوں ایسا ہے کہ دونوں گھر ساتھ ساتھ ہیں، دونوں کی چھتیں ٹپکتی ہیں، دونوں کے پاس کھانے کو بہت کم ہے، ایک سے آپ پیسے لے رہے ہیں، ایک کو آپ پیسے دے رہے ہیں. یہ کیسا انصاف ہے؟ کیسی انسانیت ہے؟ جزیہ وہ یہ جو آپ نے مثال دی ہے اس کو آپ سائڈ میں رکھ لیجئے. کیوں؟ سائڈ میں رکھ لیجئے کیوں؟ پہلے. کیوں؟ ہاں میں بتا رہا ہوں نا. ایک اسلامی کے لیے اگر آپ کسی کنٹری پہ قبضہ کرتے ہیں تو جزیہ تو آپ نے لینا ہی لینا. ہاں جزیہ لینا ہی. اور آپ نے کہا تھا کون سی کنٹری؟ نے کہا تھا ایجپٹ ہے. میں آپ کو ریئل لائف ایگزامپل دے رہا ہوں. ہاں اچھا سنیے، ایک بات سنیے. سنائیے. اگر آپ کسی کنٹری میں رہ رہے ہو، آپ کا فرض ہے کہ حکومت آپ اپنے ذریعے سے تعاون کرے حکومت کو. بالکل. جیسے ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہم تو ٹیکس بھی بھرتے ہیں، انہیں تعاون کرتے ہیں حکومت کے ساتھ. واپس آتے ہیں. اگر آپ مفلسی کی ایک خاص لیول سے نیچے ہیں تو آپ ٹیکس نہیں دیتے، بلکہ آپ کو گورنمنٹ سپورٹ دیتی ہے. اگر گورنمنٹ اچھی ہوگی تو. اگر گورنمنٹ چوتیا ہوگی تو نہیں دے گی. دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن یوزولی گورنمنٹ سپورٹ میں آتے ہیں. میں نے اسی لیے آپ کو ایک مفلسی کی اس حالت میں لے کے گیا ہوں جہاں پہ ایک بندے کو زکوٰۃ مل رہی ہے تاکہ اس کو گورنمنٹ سپورٹ دے، جبکہ دوسرے بندے سے سیم علاقے میں رہنے والا، ساتھ رہنے والا دوسرے بندے سے آپ پیسے لے رہے ہیں. کیسے لے سکتے ہیں؟ ٹیکس ایک خاص لیول تک ٹیکس ہوتا ہی نہیں ہے. انڈیا میں 5 لاکھ روپیہ سالانہ کمانے پہ ٹیکس نہیں ہے. ہاں وہ بات تو صحیح ہے. اس کی اچھا اور ایک پوائنٹ ہے نا یہ ویسے آدم کہ جسے جزیہ کہا جاتا ہے وہ ٹیکس نہیں ہوتا. آئی نو، لیکن ٹیکس نہیں کہتے. میں اس بحث پہ جانا نہیں چاہتا. سچ میں بہت دفعہ پیچھے کٹ چکی یہ بحث. میں ابھی ذرا نا اس پوائنٹ کو لینتھی ہونے سے بچانے کے لیے کام کر رہا ہوں کہ میں نے اتنا مفلس بندہ دے دیا ہے کہ جس پہ ٹیکس لگ ہی نہیں سکتا. ایڈم بھائی آپ مجھے ریفرنس دے دیجئے اس کی کہ اگر غریب ہوگا تو اس پہ بھی فرض ہے کہ اس پہ جزیہ لیا جائے. جی بالکل دے دوں. ہاں ابھی کھول دوں. شریعہ اسلامیہ عمدۃ السالک. غریب ہو امیر ہو ڈز ناٹ میٹر، ہی ہیز ٹو پے 1 دینار. جی سر. نہیں پھر سے بتا دیجئے کیا ریفرنس دیا آپ نے. اکارڈنگ ٹو امام شافعی رحمہ اللہ علیہ. نہیں یہ ریفرنس کہاں بنے گی؟ اچھا ریفرنس کہاں سے چاہیے آپ کو؟ کہاں سے چاہیے؟ قرآن یا حدیث سے؟ قرآن یا حدیث سے؟ میرے بھائی قرآن میں تو خالی الجزیہ آیا ہے نا، اس کی کوئی ڈیفینیشن قرآن دیتا ہی نہیں. سچ والا جی نہیں بولتے ایسے موقع پہ نہیں بولتے سر. سر یہ دیکھیں جو گھمانے آتے ہیں نا سر، ان کو آپ نہیں سیدھا کر سکے. وہ میں ہوں نا اس چیز کے لیے. سچ والا جی گھومن گیری والوں کے ساتھ میں ہوں نا. جی آپ بہت نائس ہیں ان لوگوں کے ساتھ. نہیں رہے نائس پلیز، سمجھا رہا ہوں. آپ اسکرین دکھائیں میری، یہ دیں. جی سر آپ پڑھ دیں. قاتلون الذین لا یعلمون لا یؤمنون باللہ. قاتل الذین ہے جی. قاتل. ہاں آپ پڑھ دیجئے. ٹرانسلیشن لگا دیجئے اس کی. آپ ہی پڑھیں سر. ٹرانسلیشن لگا دیجئے. آپ پڑھیے. ٹرانسلیشن لگا دیجئے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ. جی سر. ہندی میں پڑھنا چاہیے ہندی میں پڑھ لیں، اردو میں پڑھنا چاہیے اردو میں پڑھ لیں. اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں. لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، نہ حرام جانتے ہیں اس کو جس کو اللہ حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ قبول کرتے ہے دین سچا ان لوگوں میں سے جو کہ اہل کتاب ہے، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر. یہاں پہ آپ نے اس قرآن کے آیت کے مطابق جزیہ کس سے لینا ذرا بتا دیں. اہل کتاب سے.
किस तरह के लोगों से؟ ہاں اس میں لکھا ہے جو اسلام کو نہیں مانتے، شارٹ میں پورا بتا دینا سر، کون سے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، آخر کے دن پر ایمان نہیں لاتے، حرام جانتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے حرام کیا. اس میں کہیں پہ بھی اللہ بتایا، اس آیت میں کہیں پہ بھی اللہ میاں نے کوئی باؤنڈنگ لگائی ہے کہ اگر وہ غریب ہوگا تو اسے نہیں لینا؟ کہیں پہ لگائی ہے اس آیت میں؟ اللہ پاک نے اس آیت میں کہیں پہ باؤنڈری دی ہے کہ اگر وہ غریب ہوگا تو اس سے جزیہ نہیں لینا؟ کوئی باؤنڈری دی ہے اللہ میاں نے اس آیت میں؟ نہیں دی نا. اچھا اگر میں زکوٰۃ کی آیت ابھی کھولوں آپ کے سامنے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سیکنڈ رک جائیں. اگر میں آپ کے سامنے ابھی زکوٰۃ کی آیت کھولوں تو اس کے اندر لکھا ہوگا نا کہ زکوٰۃ صرف ان پہ ہے جو اہل نصاب ہیں، جن کے پاس اتنا پیسہ ہے، رائٹ؟ صحیح. ایک منٹ یہاں پہ اللہ میاں نے باؤنڈری نہیں لگائی. اللہ میاں کی یہاں پہ باؤنڈری کون ہے؟ اللہ میاں نے کس پہ لگائی ہے؟ کس سے لینا ہے؟ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، جو اسلام میں نہیں ہے. کیا اللہ نے کوئی بھی فائنینشیل باؤنڈری لگائی ہے اس پہ؟ ایک منٹ رکیے. یہ جو جزیہ کی بات ہو رہی ہے نا، جزیہ لینا ہے کافر سے، لینا ہے کہ نہیں؟ تو کیا وہ اس کا جو مقدار ہے وہ طے کیا ہے کہیں پہ اس نے؟ نہیں کیا. ہاں وہ 1 روپیہ بھی ہو سکتا ہے، 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے اس پہ رحم آ جائے. ایک ہی روپیہ لے لے تو پھر بالکل ٹھیک ہے. 1 لاکھ نہ لے. رحم کس کو آنا ہے؟ رحم کنا؟ ہاں مسلمان کو ہی رحم آئے گا. جو بندو پہ رحم کرے گا اس پہ اللہ. کون سا مسلمان؟ ارے بھائی کون سا والا مسلمان؟ کس مسلمان کو رحم آئے گا؟ کون ہے ایسا جو شریعہ کی تعداد ڈیفائن کرتا ہے؟ کون سا ایسا بندہ جو شریعہ کی اماؤنٹ ڈیفائن کر سکتا ہے؟ مطلب اور شریعہ کہہ رہا ہوں جزیہ کی، وہ بندہ کون ہوتا ہے جو جزیہ کی اماؤنٹ کو ڈیفائن کر سکتا ہے؟ وہ حاکم ہوگا. حاکم ہوگا. کیا آپ حاکم وقت کے پاس اس چیز کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ جزیے کی اماؤنٹ کو ڈیفائن کر سکے؟ لے گا کون؟ لے گا حاکم وقت، دیٹ از ٹرو. لیکن اس کی وہی اماؤنٹ کو ڈیفائن کرنا کیا حاکم وقت کے پاس اس چیز کی پاور ہوتی ہے؟ وہ تو دیکھا جائے گا. وہ دیکھا نہیں جائے گا. دیکھا نہیں جائے گا. دس از بی ایس. اس کے لیے آپ کو مینولز ہیں. امام شافی کا شریعہ جو مذہب امام شافی ہے، شافی مذہب. امام مالک جو کہ مذہب امام مالک ہے. امام حنبل. یعنی آپ کو یو ہیو ٹو پک یور دس جس نے شریعہ کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. پک ون، کوئی ایک پک کر دے مجھے. اچھا آپ کس کو مانتے ہیں؟ آپ شافی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، کون ہیں آپ؟ تو میں تو مسلمان ہوں. کون سے بھلے؟ ارے مسلمان کون سا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتائیں، نماز پڑھنے جب مسجد میں جاتے ہیں ہاتھ نافے پہ باندھتے ہیں یا سینے پہ باندھتے ہیں؟ جہاں پہ بھی باندھے گے نبی کی سنت سمجھ کے باندھتے ہیں. نبی کی سنت سمجھ کے باندھتے ہیں، لیکن نبی کی سنت کس نے دی ہے اس سے پتہ لگے گا نا. نافے پہ باندھتے ہیں، سینے پہ باندھتے ہیں؟ کس نے دی ہے؟ نبی نے دی ہے. کس نے دی؟ یار اصل بات بتا دینا سر، من کے یعنی ایزی ہو جائے گا نا ہم سب کے لیے یار بات کرنا آپ کے ساتھ. ہاتھ نافے پہ باندھتے ہیں، سینے پہ باندھتے ہیں؟ اسلام کی بات کرو تو قرآن حدیث کی بات کرو. جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر، آپ نافے پہ ہاتھ باندھتے ہیں یا سینے پہ باندھتے ہیں؟ قرآن حدیث دکھا دیا نا آپ کو. یہاں پہ تو آپ کی گیم ٹس ہو گئی. اللہ میاں نے فائنینشیل باؤنڈری نہیں لگائی. اور جو آپ نے بکواس کی ہے ابھی ہم سب کے سامنے کہ جو وقت کا حاکم ہوتا ہے وہ جزیہ ڈیفائن کرتا ہے، یہ بھی نبی پاک نے کہیں نہیں کہا سنت میں. یہاں سے بھی آپ رہ گئے تو لہٰذا حاکم وقت بھی نہیں ڈیفائن کر سکتا. ڈیفائن تو کوئی اور کرتا ہے. لہٰذا نبی کی سنت آپ بھی مجھے نہیں دکھا سکتے، حدیث آپ بھی نہیں دکھا سکتے کہ حاکم وقت نے جزیہ ڈیفائن کرنا ہے. یہ آپ نہیں دکھا سکتے. میرا چیلنج ہے آپ کو. ناؤ اصل مدے پہ آتے ہیں. آپ ہاتھ نافے پہ باندھتے ہیں یا آپ ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں نماز پڑھتے وقت؟ نہیں مجھے آپ اپنی بات بتائیں. وہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. وہ مسئلہ نہیں ہے. سر وہ مسئلہ نہیں ہے، میں ایسے پوچھ رہا ہوں. ایک سائیڈ ٹاک ہے. نافے پہ ہاتھ باندھتے سینے پہ. وہ پوچھنے سے کچھ نہیں ہوگا. میرے کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات دے دیجیے بس. چلیں ساحل بھائی واپس آ جائیں. میرا سوال. ارے بھائی آپ لوگ جواب کیوں نہیں دیتے ہو یار؟ جواب کیوں نہیں دیتے ہو آپ لوگ؟ کیوں شرم آتی ہے آپ کو؟ ناف پہ باندھتے، سینے پہ باندھتے، چھوڑ کے پڑھتے ہیں، کیا کرتے یہ مطلب ابھی اگر میں مسلمان تھا
اور مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں شان سے کہتا, میں سینے پہ ہاتھ باندھتا تھا. ارے بات سنیے, وہ یہ ویسا سوال کرتا ہے جس میں اختلاف ہوتا ہے علماء کے درمیان. میرا یہ سوال ہے, رہنے دیجیے اس کو سائڈ میں رہنے دیجیے. ضمیر بھائی, نہیں ضمیر بھائی, آپ سے ضمیر بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کا کون سا مسئلہ ہے جس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے؟ کون سا مسئلہ ہے؟ نہیں, اسلام کے تو ہر مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے نا بھائی. اختلاف تو کوئی مسئلہ نہیں چھوٹا جس میں اختلاف نہیں ہے, ہر مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. ایون یافور جو گدھا تھا محمد کا, اس کا کالا تھا, لال تھا, سفید تھا یا براؤن تھا, اس پہ بھی اختلاف ہے. اچھا, اللہ پہ بھی اختلاف ہے, خود اللہ کے وجود پہ بھی اختلاف ہے کہ اللہ کیسا ہے, بلکہ اللہ کہاں ہے. جی ہاں, اللہ کہاں ہے, اللہ کیسا ہے, اللہ کیا کرتا ہے, اللہ کا علم جو ہے کیسا, اس پر اختلافات ہی اختلافات ہیں. ساحل بھائی ذرا یہ بتا دیجیے کون سا اختلاف ہے, اللہ کہاں ہے, اس میں کون سا اختلاف ہے؟ اچھا آپ بتائیے اللہ کہاں ہے. اللہ کہاں ہے سر؟ یا ہر بندے کے پاس ہے. پہلا مومن دیکھا میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہاں ہے, اس پہ اختلاف نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر 8 گھنٹے کی لائیو سٹریم کی تھی اور کوئی مومن آپس میں لڑ کے مر گئے تھے سارے. چلو ضمیر بھائی سے ہی پوچھ لیتے, بھائی اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. اچھا عرش پہ ہے, ہر بندے کے پاس نہیں ہے, اومنی پریزنٹ نہیں ہے, ہر جگہ پہ نہیں ہوتا اللہ. اللہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ذرا دلیل دیجیے. نہیں ہوتا. نہیں ہم جاننا چاہ رہے ہیں بھائی, آپ بتائیے. مجھے میں اسی نے بتا دیا تو یہ بتا دے گا کہاں پہ ہے وہ. پہلے آپ بتا دیں. یہ بتا رہا ہے ہر ایک جگہ. من حبل الورید کا کیا مطلب ہے؟ اچھا, نحن اقرب, اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا علم ہر ایک کے پاس. نہیں اللہ نے کہا ہے. ہاں یعنی علم کہا جاتا ہے, میں کیسے آ گئی. ہاں ذرا ایک کام کر لیجئے, یہ جو آیت ہے آپ یہ اسکرین پہ لگا دیجئے, اور اس کی پچھلی آیت بھی اور اس کی آگے والی آیت بھی لگا دیجئے. کون سی جو آپ نے پڑھی, نحن اقرب من حبل الورید. ہم جاننا چاہ رہے ہیں بھائی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد اور کئی سوالات اس کے ساتھ جڑ جائیں گے نا. پھر ایک آیت یہ بھی ہے کہ آپ جس جگہ اپنا جس جگہ آپ مڑو گے آپ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, یہ بھی آیا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تمہیں اللہ کا چہرہ وہیں نظر آئے گا. جہاں کہیں اپنے آپ کو پھیرو وہیں پر اللہ کا چہرہ ہے, وہیں پر اللہ کا چہرہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو آپ یہ جو بتا رہے ہو, اچھا یہ اس کا کیا مطلب ہے الرحمن علی العرش استوى, اس کا کیا مطلب لیتے ہو؟ یہ تو آپ ہی بتائیں نا, یا تو ہم بھی تو یہی تو پوچھنا چاہ رہے ہیں نا بھائی. آپ نے یہ کہا تو پھر ان آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ کیا کیا جائے, اس کا کیا کریں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں صرف یہی بات مل گیا, اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. ہمارے ضمیر بھائی اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے, اور جو باقی جو آپ یہ آیات بیان کر رہے ہو تو اس کا تعلق اس کے علم کے ساتھ ہے. ایک میں ثابت کرو. ایک منٹ ایسا کہاں ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ میں علم کہاں ہے؟ آپ اس کی آگے والی آیت لے آؤ, لگا دو آگے والی آیت بھی اور پیچھے والی آیت بھی. تو آپ بتائیے. ہاں بھائی ہم بھی تو یہی جاننا چاہ رہے ہیں نا, تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہاں پر علم ہے. ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ علم کی بات ہے تو ٹھیک ہے, ہم جو ہے اس کو علم کہیں گے, لیکن وہاں علم نہیں ہے نا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اس میں علم آیا ہے. میں بھی دیکھ لوں گا, لگا دیجیے آیت, میں بھی دیکھ لوں گا. چلیں بھی وہ آیت نکالیے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, میں لگا رہا ہوں, تم جدھر مرو گے وہاں پہ تیرے کو اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. نہیں, وہاں ایڈم کی دلیل ملے گی. دیکھیں یہاں پر کیا ہے, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے. جی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. کیا مطلب ہے؟ اچھا اس کا کیا مطلب ان اللہ واسع علیم, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ جو ہے بہت وسیع علم والا ہے. ہاں یہی بات ہے, علم کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ. نہیں ہے نا, میرا بہت وسیع علم بات ہو رہی ہے. ارے وہاں پر اللہ کا چہرہ ہے نا. سر دیکھیے اگر یہ بات ہوتی ان الآدم وسیع العلیم,
جو آدم ہے وہ بہت وسیع علم رکھنے والا ہے، مگر آدم کبھی یہ چیز نہیں کہے گا، یہ میں نے لکھا ہوا ہے، میری کو نے لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ آدم یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاں پہ بھی تم اپنا چہرہ موو کرو گے وہاں پہ تمہیں آدم نظر آئے گا، رائٹ؟ اللہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی بات ساحل بھائی، آپ ایڈم بھائی، آپ اپنی بات سائڈ میں رکھ لو. یہاں پہ جو آیت لگا دی ہے اس میں لکھا ہے واسع علیم. اچھا سن لیجیے، اگر آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں نا ضمیر بھائی، تو یہاں الفاظ کیا ہوتے میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا ہوگی؟ کیا یہ غلط ہے؟ ارے میری بات سن تو لیجیے، میری بات سنیے آپ، اس کے بعد میں بتائیے. دیکھیں اگر یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے الفاظ کیا ہوتے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ عِلْمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. یعنی وہیں پر اللہ کا علم ہوتا ہے، جہاں تم کہاں اپنا چہرہ جہاں تم اب پھرو وہیں پر اللہ کا علم ہے. وجہ اللہ نہیں آتا. ہاں، اللہ کو تو لکھنا بھی نہیں آتا ڈھنگ سے، اللہ کا اپنی بات رکھنی بھی نہیں آتی. اللہ کو اپنی بات رکھنی بھی نہیں آتی ہے. جو سچ والا جی نے کہا ہے، کیا کہا ہے اس نے؟ کہ وہی پہ اس کا علم ہوگا. جی یہ کہا تھا نا اس نے. جی ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں. جی آپ بولیے. نہیں، جو آپ نے بتا دیا نا وہ اس میں ہے. جی کیسے؟ آپ اس میں دیکھ لیجئے. واسع علیم کیا ہوا؟ واسع ارے وہ علیم تو ایک ہوا الگ کیا؟ سٹیٹمنٹ ہے بھائی، وہ الگ سٹیٹمنٹ ہے. الگ سٹیٹمنٹ کہاں ہے؟ ایک ہی جملہ ہے یہ. پہلی بات تو سنیے، پہلی بات تو یہاں پر 3 الگ الگ جملے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یہ ایک جملہ ہوگا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ یہ ایک دوسرا جملہ ہو گیا. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ یہ ایک تیسرا جملہ ہو گیا. اچھا اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ ان اللہ واسع علیم، اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ تو تعلق کس کے بھی نہیں ہے نا. قرآن کی آیتیں ایسے ہی ہوتی ہیں، بے تعلق ہوتی ہیں، بے جوڑ بے ربط جو ہے آیتیں ہوتی ہیں. کسی آیت کا کسی لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق نہیں ہوتا. جی بولیے. ایک منٹ رکیے. جی آپ تینوں نے کبھی کیا کوئی سٹریم کی ہے جس میں آپ نے یہ بیان کیا کہ اسلام میں کوئی خوبی ہے؟ کیا آپ کو لگا اسلام میں کوئی خوبی ہے یا نہیں ہے؟ کس میں اسلام میں کوئی خوبی ہے یا نہیں؟ ارے یہاں بات اسلام کی نہیں ہو رہی بھائی. آپ اصل میں ہر دوسری دیر میں ایک نیا ٹاپک لے آتے ہیں. آواز نہیں آتی ہے کا ذکر کر رہے تھے. جی جناب. یہ دیکھیں ینزل اللہ الی السماء الدنیا، یہ اللہ میاں ڈسینڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیچے کیسے اتر سکتا ہے؟ ینزل یہاں پر ینزلو ہے. ینزلو کا مطلب ینزلو نہیں ہے، ینزلو اللہ خود اترتا ہے. اللہ خود اترتا ہے. اللہ خود اتر رہا ہے. ینزلو اللہ خود کیسے اتر جاتا ہے ایسا چلا جی؟ جی الی السماء الدنیا لیلۃ کل ہر رات وہ جو ہے نیچے اترتا ہے. تو اللہ اگر ایک دفعہ اتر گیا تو اتر گیا، وہ اوپر تو نہیں جائے گا. نیچے اترنے کے بعد اوپر جاتا ہے بھائی. کہاں پہ؟ کس دن؟ کس وقت؟ کیونکہ اللہ جو ہے ہر رات جب نیچے اترتا ہے تو رات تو دنیا سے کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی سر. اور جو تیسرا پہر ہے رات کا، تیسرا پہر ہے ٹھیک ہے رات کا، وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا، تو ہمیشہ دنیا میں ہے کسی نہ کسی جگہ پہ رات کا تیسرا پہر ہے. تو اللہ اوپر کب جا رہا ہے؟ مجھے جی جی جناب ضمیر صاحب جواب دیجیے. ضمیر صاحب گئے. دوستو اسلام کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ اسلام ایک پیسفل مذہب ہے اور یہ بالکل پوری طرح سے گپ بازی ہے. جب آپ اسلام کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پورے قرآن اور حدیثوں میں انسانیت کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے قرآن و حدیثوں میں مومنوں کے علاوہ تمام انسانیت کے لیے کوئی فائدہ ہے تو کومنٹ میں لکھیے گا ضرور. اور ایکس مسلم ایکٹیویزم کے لیے ہمارا سمرپن آکرشک ہے تو جوائن بٹن دبا کر ہمارے چینل کا ممبرشپ لے لیجئے، ہمیں اور زیادہ سپورٹ ملے گا. اور چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ چھوڑے، ساتھ میں ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے اچھی ڈیبیٹ ہمیشہ لاتا رہوں. تو فرینڈز آج کی ڈیبیٹ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. پھر سے حاضر ہوں گا آپ کے بیچ ایک اور نئی ڈیبیٹ لے کر. اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. انسانیت زندہ باد. وندے ماترم.